ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوڑھی کمزور اور غریب عورت رہتی تھی جسے لوگ پیار سے اماں بی بی کہتے تھے۔ اس کی زندگی بہت سخت تھی۔ گھر کی دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں، چھت میں جگہ جگہ سوراخ تھے اور سرد راتوں میں ٹھنڈی ہوا سیدھی اندر آ جاتی تھی۔ پھر بھی وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی تھی۔ روزانہ کی طرح وہ لکڑیاں چننے کے لیے گاؤں کے کنارے تک جاتی، کمر جھکی ہوئی، ہاتھ کانپتے ہوئے، مگر ہمت ابھی باقی تھی۔ وہ لکڑیاں بیچ کر ہی اپنا پیٹ پالتی تھی۔ ایک دن اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے، زور کی بارش شروع ہو گئی۔ اماں بی بی جلدی سے گھر پہنچی، مگر چھت ٹپکنے لگی، پانی رس رس کر اندر آنے لگا۔ وہ کمرے کے کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی، آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور آہستہ سے بولی، یا اللہ، آج مجھے کسی مددگار کا سہارا بھیج دے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ بارش رک گئی تو وہ پھر لکڑیاں چننے نکلی، کیونکہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ مٹیلی زمین پر چلتے ہوئے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ زور سے گر پڑی۔ لکڑیوں کی گٹھڑی دور جا گری، ہاتھ زخمی ہو گئے اور وہ زمین پر بیٹھی آنسو بہانے لگی۔ اسی دوران ایک موٹر سائیکل دور سے آتی نظر آئی، نزدیک آ کر رکی۔ ایک نوجوان آدمی اترا، اس کا نام فراز تھا، جو کچھ دنوں سے اسی علاقے میں نیا رہائش پذیر ہوا تھا۔ فراز نے پریشانی سے پوچھا، اماں جی، آپ ٹھیک ہیں؟ اماں بی بی نے زخمی ہاتھ دکھاتے ہوئے کہا، بیٹا، عمر کا ساتھ نہیں رہا۔ فراز نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا، لکڑیوں کی گٹھڑی اٹھائی اور بولا، چلیے میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ جب وہ دونوں اماں بی بی کے گھر پہنچے تو فراز حیران رہ گیا۔ دیواریں ٹوٹی ہوئیں، چھت سے سوراخوں میں سے آسمان نظر آ رہا تھا۔ کھانے کو کچھ نہیں تھا، بس ایک پرانا کمبل، ایک ٹوٹی کرسی اور تنہائی۔ فراز نے دل ہی دل میں کچھ طے کر لیا۔ اگلے دن وہ دوبارہ آیا، مگر اس بار اکیلا نہیں، اس کے ساتھ 3 مزدور تھے۔ کچھ کے ہاتھ میں اینٹیں، کچھ کے پاس لکڑیاں، کچھ کے پاس نئی چھت کی چادریں اور ایک بوری میں راشن بھی تھا۔ اماں بی بی نے حیرت سے پوچھا، بیٹا، یہ سب کیا ہے؟ فراز مسکرا کر بولا، اماں جی، آج آپ کا گھر ٹھیک کریں گے، آپ اکیلی نہیں ہیں۔ پھر پورا دن مزدور دیواریں درست کرتے رہے۔ فراز خود مٹی گوندتا رہا، چھت لگواتا رہا، گھاس صاف کرواتا رہا۔ شام تک وہ گھر جو برسوں سے ایک کھنڈر بن چکا تھا، اب نئے جیسا دکھ رہا تھا۔ اماں بی بی کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے فراز کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں، مگر میری دعا تیرے ساتھ ہے۔ فراز نے جواب دیا، اماں جی، دعا سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے۔ فراز روز آتا، کبھی کھانا لاتا، کبھی دوا، کبھی بس اس کا حال پوچھ لیتا۔ اماں بی بی کے چہرے پر برسوں بعد زندگی کی روشنی لوٹ آئی۔ ایک دن فراز نے پوچھا، اماں جی، آپ نے کبھی کچھ مانگا تھا اللہ سے؟ اماں بی بی نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، میں نے دعا کی تھی کہ اللہ میری تنہائی دور کر دے، شاید اسی دعا کے جواب میں تم آ گئے۔ فراز یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ اب گاؤں والے بھی ان کی مدد کرنے لگے۔ اماں بی بی کی زندگی بدل چکی تھی۔ وہ اب اکیلی نہیں تھی۔ فراز اس کے لیے بیٹے جیسا تھا، اور اس کی دعا فراز کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت۔